اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے ولز اینڈ انہیریٹنس، وصیت اور میراث. تو پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وصیت کے امپورٹنس کیا ہے، وصیت میں کون کون کتنا حصہ دار ہوتا ہے، کس لحاظ سے پارٹیز کون کون ہوتی ہے، کیا ان کے کوئی کوالیفائنگ کنڈیشنز ہے، کیا اسلام نے اگر 1/3 کی پرمیشن دی ہے تو وہ کس طریقے سے آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لحاظ پہ اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیوٹی کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ سے پچھلی بار کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں وی ول ڈسکس کانٹینٹ آف دا ول. ایک ول کے کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے اور کیا کانٹینٹ فارمیٹ ڈسکرائب کیا گیا ہے. مولانا صاحب نے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، اسی ٹاپک کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. تو بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں مولانا صاحب کو انٹروڈکشن کرتا ہوں کہ مولانا ذکی حسن صاحب ایز آلویز الحمدللہ ہمارے بیچ موجود ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے. تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب ہمیں بتائیے کہ ایک ول میں آپ کے لحاظ سے یا آپ کے ریکمنڈیشنز کیا کیا ہے کہ اسے کانٹینٹ کس طریقے سے ہونا چاہیے ایک اسپیسیفک ول کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے اور انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، اپنی وصیت سے متعلق اور ول کو ریڈی کرنا چاہیے. جو ہماری شریعت میں جس کا ذکر وارد ہوا ہے، سب سے پہلی انسان کے لیے بہترین ذمہ داری یہ ہے کہ وضو کرے. وضو کرنے کے بعد روایتوں میں 2 رکعت نماز کا باقاعدہ تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ جس دعا کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا، اس دعا کو جو دعا کی کتابوں میں موجود ہے، اس دعا کو اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے. اسی طرح سے نماز کو اگر پڑھ سکتا ہے تو اس نماز کو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اب اپنی اس وصیت کو لکھنا چاہ رہا ہو تو اس طرح سے سٹارٹ کرے. اور اگر نہیں لکھنا ہے تو کم از کم جن لوگوں کے درمیان بیان کرنے جا رہا ہے وہ اس طریقہ کار سے بیان کرے کہ جن میں سے کچھ پوائنٹس ہم لوگ آج یہاں کے اوپر گفتگو میں لے کر آئیں گے. بقیہ باتیں اگر انسان کے مائنڈ میں، ذہن میں ہیں کہ جو ضروری سمجھتا ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر سکتا ہے. سب سے پہلے اب جب وہ لکھنا چاہ رہا ہے یا بیان کرنا چاہ رہا ہے تو پھر بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو، جس طرح سے ہمیشہ سارے کام بسم اللہ سے شروع کرتا تھا، یہاں بھی اپنے کام کو اس وصیت کو لکھتے وقت یا بیان کرتے وقت بسم اللہ کو اپنی زبان پر جاری کرے یا بسم اللہ کو باقاعدہ تحریر کرے، تاکہ اس کا یہ کام بھی اچھے سے مکمل ہو جائے. دوسرا ایک اہم مرحلہ ہے کہ انسان اس وصیت کے لکھتے وقت اپنی اس تاریخ کو ضرور لکھے، ڈیٹ ضرور لکھے کہ کس تاریخ کو یہ وصیت تیار کر رہا ہے، تاکہ اس ڈیٹ کی بنا پر اس کی وصیت کی ویلیو پیدا ہو جائے. مولانا صاحب ڈیٹ کا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، تاریخ کی اپنی اس لیے اہمیت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ایک ہی وصیت 2 بار یا 3 بار لکھنی پڑتی ہے. یہ جو 2 بار 3 بار لکھ رہا ہے تو لاسٹ وصیت کون سی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تبھی پتا چلے گا جب وہاں کے اوپر ہر وصیت پر اس کی ڈیٹ موجود ہو. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، ایک چیز وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، تاریخ کی بنا پر انسان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ تاریخ لکھی تھی، اور جب دوبارہ اس وصیت کو اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی بنا پہ ڈفرینسز اس کو یاد آئیں گے. میں اس کا ایگزامپل دوں. مثلا انسان نے 20 سال کی ایج میں ایک وصیت لکھی تھی، اس پر ڈیٹ ڈال دی تھی. اس دن اس نے لکھا تھا کہ میری 1 سال کی نماز باقی ہے. اس دن اس نے لکھا تھا کہ 1 مہینے کا روزہ باقی ہے. 10 سال 15 سال کے بعد دوبارہ اس نے اپنی وصیت کو اٹھا کر دیکھا. اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ 1 سال کی نماز باقی ہے، لیکن ڈیٹ نہیں پتا تھی. وہ جو وصیت اٹھا کر دیکھی تو اس کو پتا چل گیا کہ میری وہ 1 سال کی نماز 20 سال سے پہلے کی واجب تھی. وہ 1 مہینے کا روزہ 20 سال سے پہلے واجب تھا. تو یہ خود اس کے لیے بھی فائدے مند ہے. مثلا اگر کم زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مثلا اس نے یہ 15 سال کے اندر اپنی 1 سال کی نماز پڑھ لی ہے. اب وہ اس نئی وصیت میں نئی ڈیٹ کے ساتھ جب لکھے گا تو اب وہ خود کیا لکھے گا کہ میرے اوپر مثلا کوئی نماز واجب نہیں ہے. تو اگر پھر 20 سال زندگی ملی اور اب اس کو یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے جو 1 سال نماز چھوٹی تھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو اب وہ سیکنڈ ڈیٹ والی وصیت اس کو یاد دلا دے گی کہ میں نے اپنی 1 سال کی نماز کو کمپلیٹ کر لیا تھا. تو خود اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے
اور خود ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس وصیت کو اس کے بعد لینے اور دیکھنے والے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ. تیسری بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کو اپنے بارے میں ڈیٹیل لکھنی چاہیے. انسان لکھے کہ وہ کون ہے, انسان لکھے کہ وہ کس کا بیٹا ہے, انسان لکھے کہ اس کی خود کتنی اولاد ہے, انسان لکھے کہ اس کی وائف کا کیا نام ہے. یہ سب اس موقع پہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کلیم کرنے لگ جائیں کہ مثلاً کوئی ایک لیڈی کہے کہ میرا ہسبینڈ یہ تھا, کوئی بچہ ہی کہنے لگ جائے کہ میرے ڈیڈی یہ تھے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی 2 وائفز ہیں, نہیں اس نے شو کیا, تو اب اس وصیت میں اس کو شو کرنا ہے جی. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اولاد کو ان کا حق نہ ملے. تو اپنے بارے میں ایک ڈیٹیل اس کو وصیت نامے میں ضرور لکھنی چاہیے, سمری کے طور پہ. خود اس اعتبار سے بھی کہ اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے خاندان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ضرور لکھے. کبھی کبھی ایسا ہوا, جو پاسٹ میں بہت زیادہ ہوا, کہ ہمارے بہت سے ایسے بزرگان تھے کہ جنہوں نے بہت سارے موقعوں پر اپنے کو بہت زیادہ شو نہیں کیا زمانے کی مجبوریوں کی بنا پر. یہ وصیت بہت زیادہ کلیئر کر دے گی کہ وہ کون تھے, کس کے بیٹے تھے. کبھی کبھی ناموں کا بھی اشتباہ ہوتا ہے, کبھی اسی لیے باپ کا نام بھی لکھ دینا ضروری ہے, ماں کا نام بھی لکھ دینا ضروری ہے, اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں لکھ دینا بہت مفید ہوتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے, انسان اپنے عقائد کا تذکرہ اپنی وصیت میں ضرور کرے. وہ اسلام کو مانتا ہے, وہ شیعہ اثنا عشری ہے, یا مثال کے طور پہ جن اماموں کو مانتا ہے ان اماموں کا تذکرہ کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ باقاعدہ ہمارے علماء جب وصیت لکھتے, آپ وصیت نامے دیکھیے, ان میں وصیت نامہ لکھنے والوں نے باقاعدہ ائمہ کے نام تک لکھے ہیں کہ میں ان 12 اماموں کو مانتا ہوں, میں امیر المؤمنین و جناب سیدہ کو مانتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. اس کی اپنی ایک وجہ ہوتی ہے, اور اسی بنا پر عقائد کا تذکرہ اپنے وصیت نامے میں ضرور کرنا چاہیے. مولانا صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ عقائد کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو وہ ضروری بھی ایک ایلیمنٹ ہے, ہمیں بتا سکتے ہو کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقائد تو اسے اپنے ساتھ آخرت میں لے کے جانا ہے, تو وصیت میں کیوں لکھنا ہے؟ عقائد کے بہت سارے فائدے ہیں انسان کے لیے. ایک تو عقائد کا خود اس کے لیے فائدہ ہے. ایک اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا فیونرل کس عقیدے کے مطابق ہونا ہے یہ کون جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر نہ صرف یہ کہ اپنے دوسرے لوگوں سے, خود اپنے گھر میں بھی اپنے عقیدے کو نہیں بیان کر پایا, لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو بیان کرے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ماں باپ اور اولاد کا عقیدہ الگ ہو جاتا ہے. اس موقع پر بھی باپ کا عقیدہ بیان کرنا ایک سند بن جاتا ہے کہ پھر اسی عقیدے کے مطابق اس کا فیونرل ہونا چاہیے. یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے. ایک اور فائدہ, انسان کے عقیدے کی بنا پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی میراث کیسے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی. چونکہ بعض ایسے عقیدے کے نظریات ہیں کہ جن کی بنا پہ بعض میراث کے بٹنے میں تھوڑا بہت ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ عقیدہ انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور فائدہ میں عرض کروں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں 2, 4, 10, 20 سال کے بعد آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ وہ کس نظریے کے تھے. مثلاً انہوں نے اپنی 40-60 سال کی ایج میں ڈیتھ ہوئی ہے, 40 سال کی عمر میں انہوں نے فلاں بات کہی تھی. تو اب بیس کس کو بنایا جائے گا؟ ان کی وصیت کو, کہ وصیت کے موقع پر ان کا عقیدہ کیا تھا. لہٰذا اپنے وصیت نامے میں عقیدے کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, انسان اپنے عقیدے کے تذکرے کے بعد اپنی وصیت میں تقلید کا بھی تذکرہ کرے کہ وہ کس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی بنا پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اس میراث کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. یعنی جیسے مطلب جن کی یہ جو ٹیسٹیٹر ہے وہ تقلید کرتا ہے, اگر وہ مینشن کرتے ہیں تو اس کے لیے فیملی کے لیے یا ایگزیکیوٹر کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ وہ ریلیجیس جورسپروڈنٹ کے مسئلے اور فتوے کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر عملی اس کے مطابق پھر میراث کو تقسیم کیا جائے گا. اسی لیے تقلید بھی لکھنا ضروری ہے. جی اٹ از ریکمینڈڈ. جی ضرور. اور اس کے بعد ایک پوائنٹ اور لکھنا بہت اچھا, بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم اس اپنی وصیت میں کس کو ایگزیکیوٹر بنا رہے ہیں, کس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں کہ اس وصیت کے مطابق عمل پیرا ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری اس وصیت میں کسی ولی کا ہونا, گارڈین کا ہونا ضروری ہے,
تو پھر اس کا ذکر بھی یہاں کے اوپر ہونا چاہیے کہ میں کن کاموں کے لیے کسے اپنا ذمہ دار ولی کے طور پہ بنا رہا ہوں کہ وہ ان کاموں کو میرے اولاد کے لیے انجام دے۔ اسی طرح سے انسان اپنی وصیت میں اس بات کو بھی انکلوڈ کرے کہ اس کی کیا تمنا ہے، اس کی کیا خواہش ہے، اس کے فیونرل سے متعلق وہ کیا چاہتا ہے کہ کیسے کہاں پہ اس کو دفن کیا جائے، کہاں کے اوپر وہ رہنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس دفن ہیں وہیں کے اوپر ان کو دفن کیا جائے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو کسی مقدس سرزمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں، وہ انسان کے اختیار کے اوپر ہے۔ مثلا انسان اپنی نماز میت کے لیے کیا تمنا رکھتا ہے، مجلس سے متعلق اس کی کیا آرزو ہے، کفن کون سا کفن ہونا چاہیے، یا وہ کن لوگوں کے بارے میں تمنا رکھتا ہے کہ وہ میری نماز میت میں اور تشییع جنازہ میں شرکت کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ان کی تشییع جنازہ میں شرکت نہ کریں، تو پھر ایسی چیزوں کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کیوں یہ کام کرے۔ انسان کی اپنی آرزو ہے، تمنا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں انسان وصیت کرے کہ بھئی ان لوگوں کو شرکت دی جائے۔ البتہ اگر کوئی خاص پوائنٹ ہے تو ان کے لیے منع بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو روایتوں میں جس کا ذکر وارد ہوا ہے، اطعام سے متعلق انسان یہ تمنا کر سکتا ہے کہ مثلا میری طرف سے مؤمنین کو کھانا کھلایا جائے، مجلس چہلم میں کھانا کھلایا جائے، یا کسی اور موقع کے اوپر مؤمنین کے درمیان۔ اطعام کی بڑی اہمیت ہے کہ جو خود مرحوم کے لیے بہت فائدہ بخش ہوتی ہے قبر میں، لہٰذا اس کی وصیت بھی انسان اپنے وصیت نامے میں شامل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے، انسان پر دو طرح کے قرضے ہوتے ہیں، ایک عام قسم کا قرضہ لون جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک شرعی قرضہ ہے۔ یہ شرعی قرضہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر جیسے خمس واجب ہے، انسان پر جیسے زکوٰۃ واجب ہے، یا انسان رد مظالم کی رقم اس پر واجب ہے، یا مہر کی رقم واجب ہے، یہ مہر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ بالکل۔ یہ جو شرعی قرضے ہیں اگر اس نے ادا نہیں کیے ہیں تو پھر ان سارے چیزوں کو اپنی وصیت میں ضرور انکلوڈ کرے کہ مثلا اس نے خمس ادا کیا ہے نہیں کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے نہیں دی، رد مظالم مہر ہے، ان ساری چیزوں کو اس نے اپنی زندگی میں ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو ضرور وہاں کے اوپر لکھنا ہے۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیے کمس کے بارے میں کیوں لکھنا ہے، اور یہ کمس کے ریلیٹڈ ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے، تو کیا آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کر سکتے ہیں کہ کمس کیوں؟ میں سمجھتا ہوں شاید آپ اس کانسیپٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میراث پر خمس واجب نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو میراث پر خمس واجب نہیں ہے، میں کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یہ جو میراث پر خمس واجب نہیں ہے وہ ایک مرحلے میں واجب نہیں ہے۔ کب؟ جب یہ میراث باپ کی اولاد کے بیچ تقسیم ہو گئی اور اب وہ اولاد کو مل گئی، مثلا آج کی تاریخ میں میراث ملی اور پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد یا 6 مہینہ گزرنے کے بعد اس بیٹے کی خمس کی تاریخ آ گئی، جی تو اب اس ملی ہوئی میراث پر بیٹے کو خمس نہیں دینا ہے، اگرچہ وہ رکھی ہوئی میراث، وہ سارا پیسہ رکھا ہوا ہے، ان کو اس پر خمس نہیں دینا ہے۔ یہ ہوئی ایک بات، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ دوسری بات ہے۔ میراث کے تقسیم ہونے سے پہلے جو خمس باپ پر واجب ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ واجبات میں ہے۔ وہ واجبات میں ہے۔ یعنی جیسے میں مثال دوں، اگر کوئی شخص ہے جو ہمیشہ 31 دسمبر کو خمس نکالتا تھا، اس نے خمس نکال دیا، اور اب اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے جون کی کسی تاریخ میں، تو اب یہ جو جون تک 6 مہینے کے درمیان اس کے پاس رقم آئی ہے، اس کے پاس پروفٹ آیا، پیسہ آیا، کچھ بھی آیا، بالکل، اس پر جو خمس ہے وہ تو میراث بٹنے سے پہلے اولاد کو دینا ہے۔ میراث کے بٹ جانے کے بعد خمس واجب نہیں ہے، لیکن میراث کے بٹنے سے پہلے جو رہ گیا، جو پینڈنگ خمس ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ مطلب سب سے پہلے واجبات اور جتنے بھی واجبات جو آپ کے جو اوپر شرعی قرضے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، دین از یور بائیفرکیشن۔ جی جی جی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، انسان یہ بات ضرور اچھے سے کلیئر کرے کہ وہ جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس مال میں سب پر خمس ادا ہو گیا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی خمس باقی ہے۔ جیسے میں اگزامپل دوں، انسان
بہت سارے اوقات انشورنس کراتا ہے. جی بالکل. یہ انشورنس کے لیے جو پر ایئر یا پر منتھ یا پر 3 مہینے میں کبھی بھی پیسہ دیتا ہے, نارملی اس پر خمس نہیں دیتا, جبکہ جیسے ہی خمس کی تاریخ آتی ہے اس پر خمس واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو اب جب یہ میچیور ہو کر کسی بھی شکل میں خود اس کو ملیں گے یا اس کی اولاد کو ملیں گے تو پہلے خمس دیا جائے گا, یہ توجہ رہے. تو اس کو یہ وصیت نامے میں کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو انشورنس اتنی جگہوں کے اوپر میں نے لے رکھا ہے ان پر خمس دے کر اماؤنٹ میں نے پریمیم دیا ہے یا وداؤٹ خمس دیا ہے. اگر یہاں پہ یہ بھی میں کلیئر کر دوں, اگر خمس دے کر اس نے پریمیم جمع کیا تھا اور آج انتقال ہو گیا تو اب جتنا اماؤنٹ اس نے جمع کیا تھا اس سے بڑھ کر جو اماؤنٹ ملے گا تو بڑھے ہوئے اماؤنٹ پر خمس دیا جائے گا. بھائی واہ. لیکن اگر اس نے پورے ہی پیسے پر خمس نہیں دیا تھا تو اب جتنا پیسہ بھی اس وقت مل رہا ہے ان سارے پیسوں پر پہلے خمس, اس کے بعد اس کو یوز کیا جائے. یعنی میں صحیح سمجھ رہا ہوں, مجھے آپ بتائیے کہ اگر مان لیجئے کسی انسان نے بہت ساری پالیسیز لیا ہے دیگر کمپنیز سے, اینڈ دین اگر وہ پریمیم جب وہ بھر رہا ہے تو وہ پریمیم کو خمس میں سے ایکسکلوڈ کرتا ہے, جی تو اس کو میچورٹی کے اوپر جب اولاد کو اتنا سارا پیسہ ملے گا جو اس کی نامینیز ہے وہ سارے پہ خمس نکالنا ہے ٹوٹل اماؤنٹ پہ, ٹوٹل میچورٹی آف دی اماؤنٹ. اگر اس نے خمس نہیں دیا تھا اور پیسہ دیا تھا پریمیم کا, لیکن اگر خمس دیتا رہا تھا تو جتنا پیسہ اس نے پریمیم میں دیا تھا اس کو مائنس کر دیں گے, اب جو بڑھ کر مل رہا ہے اس پر خمس اس پہ نکالیں گے. جی جی اوکے, تھینک یو سو مچ مولانا صاحب, بہت اچھا ٹیکنیکلٹی سے آپ نے سمجھایا اس میں. ایک اور مرحلہ ہے کہ جس میں انسان بعض قرضے جو واجب ہوتے ہیں, جو انسان نے اپنی زندگی میں کسی سے قرضہ لیا ہے کہ جو عام قرضے کہلاتے ہیں, ان میں 2-3 چیزیں رکھی گئی ہیں. جیسے ایک انسان نے کسی سے لون لیا ہے, یہ لکھنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اسی لون سے ریلیٹڈ ہے کہ تم جب لون لو تو اس کو لکھو. وجہ کیا ہے, تم نے جس سے پیسہ لیا ہے اگر انتقال ہو گیا تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ وارث کو تو پتہ نہیں ہے, وہ دیں گے نہیں, وہ بیچارہ بغیر پیسے کے رہ جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ لون کو لکھا جائے, وصیت میں بھی لکھنا چاہیے. اور اسی لیے وہ جو بار بار بات آ رہی تھی ڈیٹ والی, اس کی ویلیو یہاں بھی سمجھ میں آتی ہے. سچ بات ہے. لاسٹ ایئر میں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ مثلا مجھ پر 1 لاکھ کا قرضہ ہے فلاں صاحب کا. اب اس سال جب پھر میں نے اٹھا کر دیکھا کہ نہیں اب تو ادا ہو چکا ہے, اب اس کو کٹ کر دیا. اینڈ وائس ورسا. جی جی, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے امانت, اگر کسی شخص کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو لکھنا ضروری ہے, اس لیے کہ میرے بعد میری اولاد اس امانت کو میری ملکیت سمجھ کے آپس میں بانٹ دے گی, جبکہ میں اس کا مالک تھا ہی نہیں. سچ بات ہے. مثلا کسی انسان نے میرے پاس 10,000 روپے رکھائے تھے کہ میں 1 سال بعد آپ سے لے لوں گا, 1 سال کے بیچ میں انتقال ہو گیا, وہ بیچارہ 10,000 سے محروم ہو گیا, قبر میں عذاب مجھ پر ہو رہا ہے. کیوں؟ میری اولاد نے 10,000 کو آپس میں بانٹ کے یوز کر لیا جبکہ ان کا تھا ہی نہیں. امانت کا لکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واجبات میں اسی لیے شامل کیا گیا ہے. اسی طرح سے انسان, ایک اور چیز ہے کہ جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ نمازیں کتنی چھوٹی ہیں, روزے کتنے چھوٹے ہیں, یہ ساری چیزیں, اس کا ایک فائدہ خود انسان کو بھی ہوتا ہے. آج بہت سے ایسے برادران ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہے کہ ان کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. اگر اسی وقت لکھ لیا ہوتا تو آج ان کو دیکھ کر پڑھنا آرام ہوتا, آج ان کے لیے یاد کرنا مشکل کام ہے. لہٰذا وصیت میں لکھنا تاکہ جب خود دوبارہ پڑھے تو خود بھی عمل کرے, اور اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد اس کے مطابق عمل کرے. نماز, روزہ, لکھنا خود کی آخرت کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, جب تک انسان وصیت نہیں تیار کرتا متوجہ بھی نہیں ہوتا. بالکل سچ بات ہے. لیکن لکھ لیا تو اب کوشش کرے گا کہ نماز چھوٹی ہے تو جلدی سے جلدی پڑھ لیا جائے. کہا جاتا ہے لکھا ہوا یاد رہے گا. جی 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 جی, سچ بات ہے مولانا صاحب. اسی طرح سے انسان کا ایک اور مرحلہ کہ اس کے پاس کیا کیا مال ہے, کہاں کہاں پر ہے, کس کس طرح سے رکھا ہوا ہے, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں, یہ اپنی وصیت میں لکھے. کہ جس کو آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ وصیت یہی ہے, جبکہ یہ وصیت کا ایک پارٹ ہے, اور میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. بالکل. تو یہ ایک پارٹ اگر اس نے شامل کیا تو بہت اچھا ہے, اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی اولاد کو پتہ چل جائے. اگر نہیں تھا اس کے پاس کچھ تو نہیں لکھ کے گیا, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بقیہ پوائنٹس کو اس کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے. یہاں پر یہ میں اچھے لفظوں میں واضح کر دوں کہ دیکھیے مال کہاں پر ہے, نارملی انسان کو خود پتہ ہوتا ہے, بہت سارے اوقات اس کے کلوز ریلیٹیوز کو بھی نہیں پتہ ہوتا. سچ بات ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلوز ریلیٹیو کو پتہ ہے وہ بھول گئے. لہٰذا انسان ضرور لکھے, زمین ہے تو کہاں پر, کس بینک میں اکاؤنٹ ہے,
کہاں کہاں کے اوپر اس نے پیسہ دے رکھا, حتیٰ یہاں کے اوپر یہ بات بھی لکھے کہ میرا پیسہ فلاں کے پاس موجود ہے, فلاں کو مثلا میں نے اس لیے دیا تاکہ وہ بزنس کرے, یہ ساری باتیں بھی اس میں انکلوڈ کرے. اسی طرح سے ایک اور جو استعمال ہے وہ وہی 1/3 کا, کہ جس سے متعلق گزشتہ بحث میں بھی ہم نے بات عرض کی تھی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے 1/3 کو یوز کرنے کے لیے وصیت کرے. یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم وصیت میں اس کو شامل کریں, تبھی اس کے مطابق عمل ہوگا. تفصیل آ چکی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اب کچھ پوائنٹس ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیے, جب انسان دنیا سے جا رہا ہو, اس کی کچھ آرزو ہوتی ہے اپنی اولاد سے, اپنی وائف سے, اپنے ریلیٹیو سے, وہ لوگ جو بینیفیشیری ہیں اس کے مال کے, ان سے کچھ نہ کچھ آرزو ضرور ہوتی ہے. مثلا ایک باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کے بعد اولاد میں کوئی جھگڑا نہ ہو. سچ بات ہے. لہٰذا وصیت میں اس کو لکھے, میرے بچوں, میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم آپس میں اختلاف نہ کرنا, میرے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرنا, مجھے قبر میں خوشی ہوگی اگر تم ایک ساتھ مل کے رہو گے. یعنی یہ نصیحت انتقال کرنے والا اپنے بعد والوں کے لیے ضرور کرے. اکثر امام علیہ السلام نے بھی نصیحت وصیت میں ہی بتائی ہے. اس طرح کی نصیحتیں, تم لوگ نماز کا خیال کرنا, تم روزے کی پابندی کرنا, تم ذکر اہل بیت یا اطہار کو اپنی زندگی میں ضرور جاری و ساری رکھنا. آیت اللہ العظمیٰ غیر راشد نجفی کا وصیت نامہ کہ ہر شب جمعہ میری قبر کے اوپر مجلس کرنا. اس طرح کی نصیحت ضرور کرے انسان کہ جس کا فائدہ اولاد کو بھی ہو, جس کا فائدہ انتقال کرنے والے کو بھی ہو. سبحان اللہ. اسی طرح سے انسان یہ بھی بیان کرے, جیسا میں نے اوپر کہا تھا کہ کس کو ولی بنا کے جا رہا ہے, کس اولاد کے لیے کس کو گارجین بنا رہا ہے, یہ اپنا ضرور لکھ کے جائے. ایک اور پوائنٹ کہ کس کو گواہ بنا رہا ہے, یہ ضرور لکھے, اور ان سے دستخط لے لے, ان کو بتا دے کہ اس وصیت کو میں نے تیار کیا ہے, اس کے اوپر آپ گواہ ہیں. اسی طرح سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے, انسان اس دنیا سے جا رہا ہے, یقیناً کچھ لوگوں کے درمیان رہنے کی بنا پر شاید ان کا دل دکھایا ہو, یا ان لوگوں نے اس کا دل دکھایا ہو. سچ بات ہے. وصیت لکھتے وقت یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ میں دوسروں سے معافی مانگ رہا ہوں اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. معاف بھی کر رہا ہوں, معافی بھی مانگ رہا ہوں, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کا خود اثر بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر. بالکل. جب انسان اپنے دل کو وسیع کرتا ہے, دوسروں کو معاف کرتا ہے, تو خود بخود اس کے دل میں نرمی آتی ہے, اور پھر دوسروں سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یقیناً اگر لوگ یہ سنتے ہیں کہ کوئی جو ہمارے ساتھ تھا اس نے ہماری دل آزاری کی, آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو یہ دل بھی کہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. جی. تو یہ اگر لکھ کے اگر وہ معافی بھی طلب کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کافی زیادہ بینیفیشل اس کے آخرت کے لیے ہو سکتا ہے. مفید چیز ہے اس کے لیے. ایک اور چیز بہت ضروری ہے, اگر انسان نے کوئی بڑی چیز دولت کی شکل میں یا مال کی شکل میں کسی کو دیا ہے اپنی زندگی میں, تو اس کا تذکرہ اس وصیت میں ضرور کر دے کہ میں نے اس کو ہبہ کر دیا ہے, گفٹ کر دیا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل کو کہیں اولاد یہ نہ کہے کہ یہ میرے باپ کا مال تھا, اب مجھے واپس کرو. کبھی کبھی آپس میں بھی ہوتا ہے, ایک باپ نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ پراپرٹی دے دی ہے, تو اب بقیہ کو انتقال کے بعد اس کے میراث سمجھتے ہوئے لینے کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ غور کریں, سارا فدق کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ جس میں جناب سیدہ کو رسالت مآب نے اپنی حیات طیبہ میں عطا کر دی ہے جناب سیدہ کو, اب دوسروں کو اس کو ریٹرن لینے کا کوئی حق نہیں تھا. تو یہ چیز بھی اس کے وصیت نامے میں ضرور شامل ہونی چاہیے کہ میں نے کون سی بڑی پراپرٹی یا کون سا بڑا اماؤنٹ کس کو دیا ہے, تاکہ بعد والوں کو یہ پتا رہے کہ یہ گفٹ تھا, یہ انہیریٹنس میں نہیں آئے گا, میراث نہیں بنے گا. سبحان اللہ. تو مولانا صاحب آپ نے کافی حد تک اتنا ڈیٹیلڈ آپ نے کلیریفیکیشن دیا, تو مجھے لگتا ہے یہ کافی حد تک بینیفیشیل ہے, اور انفیکٹ یہی ریکمنڈیشنس کو ہمیں اپنانا چاہیے. مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ لوگ اس کے بارے میں نوٹس بنا رہے ہوگے, آپ لوگ لکھ رہے ہوگے. صرف آپ کی کنوینئنس کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں انشاءاللہ یہ پوری کوشش رہے گی کہ جب یہ ایپیسوڈز یوٹیوب پر بھی ریلیز ہو جائیں تو اس کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے ایک گوگل ڈرائیو کا لنک دیا جائے گا, جس میں آپ وہاں سے وصیت نامے کے ٹیمپلیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں پھر اگر آپ جو چیز چاہے تو اس میں بھر کے آپ اپنے پاس ہی رکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں. لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ ٹیمپلیٹ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ کیا کیا چیز اس میں ایڈ ہونا چاہیے اور کیا کیا چیز اس میں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ تقلید کو مینشن کرنا چاہیے,
تو اس میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ تقلید کیوں مینشن کرنا چاہیے، تو آپ نے ہمیں ریزنز بتائے تھے. اس بارے میں آپ ہم کو ڈیٹیل اور کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں کہ مان لیجیے اگرچہ میں ٹیسٹیٹر ہوں اور میں تقلید میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ سید حسینی السیستانی صاحب کے، میرا بیٹا آنے والے روز میں اگر وہ چاہے تو تقلید کسی اور علماء کی آیت اللہ وحید خراسانی کی کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ٹیسٹیٹر ہے اس کے بیسس پہ بینیفیشریز کو جائے گا، یا جو بینیفیشری جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے اس کی تقلید کے بیسس پہ بٹا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ شاید تھوڑی سی ذہن میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہو کہ کیوں مرجع تقلید کا ذکر کیا جائے. بالکل. دیکھیے ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ مراجع کرام کے درمیان البتہ بہت مائنر ڈفرینسز ہیں فتوے میں، اور اس بنا پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میرے مرجع کا فتویٰ کیا ہے. سچ بات ہے. یہی صورتحال میراث میں بھی ہے. اگر کسی شخص نے کسی کی تقلید کی ہے تو اسی تقلید کے مطابق اس کی میراث بانٹی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا. بالکل. وصیت کرنے والا کس مرجع کی تقلید کر رہا ہے اس کے فتوے کے مطابق میراث بٹے گی. بینیفیشیری کس کی تقلید کرتے ہیں یہ تقلید تو خیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق، ان کے مرجع کے مطابق میراث نہیں بٹے گی، کیونکہ ملکیت میری، اسی لیے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں وہ فتوی اپلیکیبل سب کے لیے ہو. اور دوسرا میں ایک فائدہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن مسئلوں میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ڈفرینس ہونے کی بنا پر، تقلید کے بیان کر دینے کی بنا پر مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے. مثلا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک روزے کا مسئلہ بار بار آ رہا تھا، اور آپ نے اگر غور کیا ہو، میں نماز کے لیے کہتا تھا کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے، لیکن روزے کے لیے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ روزے کا رکھنا واجب ہے. اس کی وجہ یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ ثانی کی نگاہ میں اگر دنیا سے جانے والا ان کی تقلید کر رہا تھا تو پھر اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا ضروری نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے. اس کی بنا پر اس کے روزے پورے ہو جائیں گے. تو اگر انسان نے اس طرح سے بقیہ بھی مراجع کے وہاں چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں، فائدے بھی ہیں. تو اگر انسان نے اپنے مرجع کا تذکرہ کیا ہے تو شاید اس طرح کے کسی اور مسئلے میں اس کو فائدہ مل جائے گا. تو اس طرح کے مسائل چونکہ درپیش ہوتے ہیں، لہٰذا تقلید کا تذکرہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کی آل اولاد کو بھی ایک میسج ملے کہ میرے دادا تقلید کرتے تھے یا میرے والد صاحب تقلید کرتے تھے. یہ ایک فائدہ آپ نے ذکر کیا. ایک اور فائدہ جو سامنے آتا ہے وہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اگر کسی انسان نے کسی شخص کو ایگزیکیوٹر بنایا اور وہ اس کو اطلاع نہیں دی تھی، انتقال کے بعد اس نے کہہ دیا نہیں میں کسی وجہ سے سو اینڈ سو ریزنز ہیں میں ایگزیکیوٹر نہیں بن سکتا، ایسے موقع کے اوپر حاکم شرع اس کے پاس جانا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی کو معین کرے گا. یہاں بھی پھر ضرورت پڑتی ہے تقلید کی، اس لیے کہ انسان جس کی تقلید کرتا ہے اس کے لیے وہ حاکم شرع قرار پاتا ہے. تو پھر یہاں کے اوپر حاکم شرع کی ضرورت سامنے آتی ہے. لہٰذا تقلید کے تذکرے کرنے سے یہ بہت سارے فائدے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی وصیت میں تقلید کے سلسلے میں ضرور انسان ذکر کرے. مولانا صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات حاکم شرع کے لیے بھی یہ ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی تقلید میں تھے اور پھر وہ ایگزیکیوٹر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. حاکم شرع بیسیکلی آپ تھوڑا ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کیا جو جمعہ نماز پڑھا ہے وہ حاکم شرع کہا جا سکتے ہیں، یا جو پیش نماز ہے یا کوئی علماء ہے یا عالم ہے کیا وہ حاکم شرع ہے، یا حاکم شرع کا مطلب صرف مراجع ہے؟ نہیں، حاکم شرع صرف اس انسان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہیں، وہ اصل حاکم شرع ہے. البتہ وہ اپنی طرف سے علاقوں میں اپنے نمائندے کو معین کرتا ہے، یہ اس کے وکیل ہوتے ہیں. یہ حاکم شرع کی طرف سے وکیل ہیں ہر علاقے میں، اور ان کو بہت سی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں حزبی امور کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جن میں سے ایک مورد یہ بھی ہوتا ہے. لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے حاکم شرع کے بارے میں بیان کرے، چونکہ ایک سسٹم ہے یہ. جی بالکل. اس سسٹم میں انسان کی بہت سی مشکلات سالو ہوتی ہیں، اور اسی لیے اسلام نے جو سسٹم رکھا ہے اس سسٹم میں موسٹ لرنڈ کی انسان تقلید کرے تاکہ ان بہت ساری مشکلات سے خود کو بچا لے جائے. یعنی مثلاً میں اس کو تھوڑا سا اور کلیریفیکیشن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں
کہ مان لیجیے میں آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید میں ہوں, اب یہاں پر جو وکیل جتنے بھی ایلوکیٹڈ آیت اللہ سیستانی نے اپنے وکیل یہاں پہ نمائندے رکھے, کیا ان کے پاس میرے بچے جا کر اس چیز کو سب سیٹل کر سکتے ہیں, یا پھر مجھے آیت اللہ سیستانی کے پاس ہی میرے بچوں کو جانا ہوگا؟ نہیں, دیکھیے یہ جو مراجع کے وکیل ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے پاس جب انسان آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے کہ وہ گویا مرجع کے پاس اپنی پرابلم لے کر گیا ہے اور وہ مرجع کے وکیل ہونے کی حیثیت سے اس کو سالو کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ان دا بریکٹ عرض کر دوں کہ مرجع کا ہر وکیل سارے اختیارات نہیں رکھتا, بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے لیے مرجع وکیل کو خاص پرمیشن دیتا ہے. لہٰذا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کام کے لیے کس وکیل کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ اکثر شہروں میں 2 وکیل ہوتے ہیں, 3 وکیل ہوتے ہیں. جی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ خمس کے کلیکشن کے لیے ہوتے ہیں, 10 گردان کی ذمہ داری کے لیے ہوتے ہیں, الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں یہ بھی توجہ دینا ہے کہ وکیل کو کس ذمہ داری کے لیے وکیل بنایا گیا ہے. سبحان اللہ مولانا صاحب, تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اتنے سوالوں کے بے حد سنجیدگی سے کرسپ اینڈ کلیئر ریکمنڈیشنز کے ساتھ آپ نے جواب دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو عزیز ناظرین, مجھے بے حد امید ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں اپنے نوٹس لکھ رہے ہوگے, اور جلد از جلد جن لوگوں نے وصیت نہیں بنائے ہیں تو وہ اپنی وصیتوں کو جلدی سے جلدی بنا پائیں گے. تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ یہ ایپیسوڈ جیسے یوٹیوب پر ریلیز ہو تو اس کے ڈسکرپشن باکس میں ایک ٹیمپلیٹ آپ کے لیے رکھا جائے جو آپ اپنے خود سسٹمز پہ, موبائلز پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اپنے پاس اس اکارڈنگلی آپ اپنی وصیت کو بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایز اینڈ کنوینئنس کے مطابق ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں گے. آج کا ایپیسوڈ بھی بے حد آپ کو یقیناً کافی کچھ کلیئرٹی ملی ہے کہ کس طریقے سے وصیت کے کیا کیا کانٹینٹ ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب نے آپ کو ریکمنڈیشنز دیے ہیں. تو جب اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اب تک ہم نے ولز کو ڈسکس کیا کہ بھائی کس طریقے سے ہماری وصیت ہونا چاہیے. اب جب اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ملیں گے, ہم لوگ میراث کے اوپر ڈسکس کریں گے, دیٹ از انہیریٹنس. انہیریٹنس کے کیا قوانین ہیں, کیونکہ اب تک تو ہم لوگ 33% پہ اسٹک کیے ہیں, اب بچا ہوا 67% کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو 67% میں جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جو اسلام نے ریکمینڈ کیا ہے, اس لحاظ سے کتنا حد تک کس کو کتنا ڈویژن ہوتا ہے, کس کو کتنا ملتا ہے, کیا باپ کو ملتا ہے, ماں کو ملتا ہے, بیوی کو ملتا ہے, صرف بچوں کو ملتا ہے, مرد کو ہے, عورت ہے, کیا ہے, تو اس میں پورا ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو کلیریفیکیشن ملے گا. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ ایپیسوڈز کو ریگولرلی دیکھتے رہیں گے, میسیج آف ہیومینٹی, پیغام انسانیت کو شہر بھر دنیا بھر میں پھیلائیں گے, کیونکہ اگر کسی ایک انسان کی بھی آخرت سنورتی ہے تو آپ کی اس میں انشاءاللہ پارٹنرشپ ہوگی. تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.